السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ ساتواں پارہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری رسول ہیں، ان سارے نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر حکم دیا ہے۔ متعدد نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا تذکرہ کیا، داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف کا تذکرہ کیا، موسیٰ اور عیسیٰ، یحییٰ اور زکریا کا تذکرہ کیا۔ بڑے بڑے نبیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین کرنے کے بعد کہتا ہے، اولئک الذین ھدی اللہ۔ یاد رکھو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک توفیق عطا کی ہے، ہدایت دی ہے۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِہ، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ اللہ رب العالمین نے جیسے ان نبیوں کو ہدایت دی، پھر اس کے بعد ہم انسانوں کو، امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، انبیاء کے طریقے پر چلو۔ انبیاء کا منہج کیا تھا وہ اختیار کرو۔ سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی اور توحید پر قائم رہے، اللہ کی بندگی اور اللہ کی دعوت پر مرد دم تک اسی پر کھڑے رہے، قائم رہے۔ تو امتیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ توحید پر قائم رہیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، توحید کا درس دیں، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، شرک سے بچائیں۔ سارے نبیوں نے اپنی قوم کو شرک اور کفر سے روکا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی جہاں دعوت دی وہیں شرک سے سختی سے روکا، منع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ہم کو بھی حکم دے رہا ہے کہ یہ انبیاء کرام ہیں۔ 18 نبیوں کو تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اولئک الذین ھدی اللہ، کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ایمان کی، توحید کی ہدایت دی ہے، اور پھر فبہداہ مقتدی، تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نبیوں کی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے، انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ تبارک و تعالی مکلف بنا رہا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں اپنے عقیدے کو کہ کیا یہ عقیدہ نبیوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں۔ ہم دین کا جائزہ لیں کہ جس دین پر ہم قائم ہیں، جس کو ہم دین مانتے ہیں، شریعت مانتے ہیں، تو کیا یہ انبیاء کرام کا دین ایسے ہی تھا؟ انبیاء کرام نے یہی تعلیم دی ہے۔ ہر نبی کا دین ایک ہی تھا، ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کا درس دیا ہے، توحید کی طرف دعوت دی ہے، شرک اور بدعات سے روکا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم نبیوں کی تاریخ پڑھیں، انبیاء کرام کی سیرت پڑھیں کہ انبیاء کرام کیسے رہتے تھے، کیسی عبادت کرتے تھے، کس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ قطعاً یہ دین، یہ انبیاء کرام کا دین نہیں تھا جس طریقے سے لوگ آج شرک اور بدعات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔
جس طرف سے خرافاتی اعمال کی طرف، جاہلیت کی اطوار کی طرف اور جاہلی عادات کی طرف ہم لوگوں کا میلان جس قدر بڑھ رہا ہے، بدعات اور خرافات کا سیلاب جس قدر امڑ رہا ہے، انبیاء کرام کی سیرت اور ان کی تاریخ اور ان کی قربانیاں پڑھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ انبیاء کرام کس دین کو لے کر کے آئے تھے، انبیاء کرام کس دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے۔ مگر آج افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان اس دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، دین سے ناآشنا ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ ہم انبیاء کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، انبیاء علیہ السلام کا دین اختیار کریں، انبیاء کا عقیدہ اختیار کریں، انبیاء کا منہج اختیار کریں، انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا، دعوت کا جو طریقہ تھا، اس دعوت کو اختیار کریں، انبیاء کا اخلاق اختیار کریں، انبیاء کا کردار اختیار کریں، انبیاء علیہ السلام کے جو معاملات تھے، لین دین تھے، جو طریقہ کار تھا، ان کے اخلاق اور عادات اور اطوار، ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اسی میں بھلائی ہے، کیونکہ یہ طبقہ کیسا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے۔ انبیاء کرام کا طبقہ، جماعت کیسی ہے؟ ہدایت یافتہ جماعت ہے۔ جو انبیاء کے نقش قدم پر چلے گا وہی ہدایت پائے گا۔ جو انبیاء کا دین چھوڑے گا، انبیاء کا منہج چھوڑے گا، انبیاء کا اخلاق اور کردار چھوڑے گا، انبیاء کرام کا عقیدہ چھوڑے گا، وہ گمراہی پر ہے، وہ تباہی پر ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعات، خرافات اور جاہلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔